بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کتاب عشق دو بابست کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب اور جواب مریم جناب زہرا جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جواب زینب میرے مخدوم و محترم عزت مآب عالی جناب عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد بشارت شازی صاحب محتمم منتظم پرنسپل جامعہ لاثانیہ بانی جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ للبنات اور بانی مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا
معزز مہمانان گرامی، علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اہل علاقہ کو ان دونوں درسگاہوں اور اس خوبصورت مسجد کی تأسیس پر، تعمیر پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس علاقے کی یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ ایسے مرکز تو لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی مشکل سے ملتے ہیں جو اس مضبوط بنیاد پر قائم ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل، تیرے خان ماں آبادوں کا کوئی چمن نہ سہرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں۔ اس لیے حضرت پیر وارث شاہ نے کہا تھا، وارث شاہ جان رب دی مہر ہووے، وارث شاہ جان رب دی مہر ہووے، کلر شورچ باغ لوایائی۔ گلشن میں بہاریں آتی ہیں، باغوں میں پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں فخر کی بات نہیں، کمال یہ ہے کہ اجاڑ میں باغ لگیں، اور جہاں باغ نہ ہو بن باغے پھول کھلے۔ کسی نے عجب کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، وہاں جامعہ کا بن جانا، آباد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کوٹلی کوہالہ رحمت کا دشالہ جی وہ شالہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے حالانکہ میں کئی بار آیا، جب بھی آیا رستے نے مجھے بھلایا، جہاں بندہ آتے ہی بھول جائے وہاں یہ تاج محل، یہ نبی کے دین کے شیش محل۔ اس لیے میں اپنے بھائی کو اور آپ کے تمام جتنا یہاں اہل ایمان بستے ہیں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے میرے چند سطروں میں جو میں نے کہا ہے۔ میں نے فارسی کے 2 جملے پڑھے تھے کہ کتاب عشق دو بابست، عشق الہی کی جو کتاب ہے اس کے 2 باب ہیں، اللہ کی محبت کی کتاب کے 2 باب ہیں۔ ایک باب کو پاک امام حسین نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے لکھا، اور اس کتاب کے باب کا آغاز 28 رجب کو شروع ہوا جب امام مدینے سے چلے، اور 10 کی شام تک وہ پہلا باب مکمل ہو چکا۔ 10 کی شام تک پہلا باب مکمل ہو چکا۔ اب دوسرا باب لکھا کس نے؟ وہ ویر ہے، یہ ہمشیر ہے۔ لیکن فرق یہ ہے، ٹیم پوری مل کے کام کرے بات اور ہے، اور کلا وجود کام کرے بات اور ہے۔ امام حسین نے جو کام کیا ہے، آپ رہنما تھے، سالار تھے، لیکن پیچھے پوری جماعت کھڑی تھی، پوری مضبوط دیوار کھڑی تھی۔
جن میں بھائی بھی تھے، جن میں بھتیجے بھی تھے، جن میں احباب بھی تھے، جن میں محبین بھی تھے۔ اس لیے ہم ہیں موسمی لوگ، جن کا ان کے دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیزنل۔ ادھر یکم محرم کا چاند آیا، ہم نے کپڑوں کو کوئی اور رنگ چڑھایا، ادھر 10 پھر بس۔ مطلب یہ ہوا کہ گویا یکم سے 10 محرم تک اتنا ہی تھا۔ کہا نہ، کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب۔ اصل اگر میں اور آپ کوئی دوسرا امام عالی مقام کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے، غم میں شریک ہونا چاہتا ہے، یا غم کوئی منانا چاہتا ہے، تو غم یکم محرم کو شروع نہیں ہوئے، دکھ یکم محرم کو شروع نہیں ہوئے۔ دکھ اس دن شروع ہوتے ہیں جس دن آپ مسافر ہوئے، مدینہ چھوڑا، رسول نگر چھوڑا، محمد نگر چھوڑا، حیدر نگر چھوڑا، زہرا نگر چھوڑا، مدینے سے منہ موڑا، دکھ تو اس دن شروع ہو گئے۔ تصور کرو 28 رجب کو میرا امام بچے بچیاں چھوڑ کے، گھر کو تالے لگا کے ہمیشہ کے لیے پردیسی ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 28 رجب کو بھی چپ؟ پورا شعبان میرے امام کا سفر میں دکھ میں گزرا، وہ شعبان میں بھی سب چپ، رمضان میں بھی چپ، شوال میں بھی خاموشی، ذیقعد میں بھی خاموشی، ذی الحج کی 8 کو پھر میرا امام دوبارہ پردیس، مکہ بھی چھوٹ گیا، ذی الحج بھی سارا سفر میں گزر گیا، اور نوک تھی پتھروں کی جو پاؤں زخمی کرتی تھی، بچے تڑپتے تھے، بیبیاں رکتی تھیں، چلتی تھیں، سارا ذی الحج بھی گزر گیا۔ لیکن جھوٹے کاروباری تھے ہم کہ یکم محرم کو 4 پائی الٹی کی، کپڑوں کا رنگ بدل کے 10 کی شام کو شام غریبہ منائی، اور سمجھا کہ ہم نے غم منایا۔ یہ تجارت ہے، یہ بیوپاری ہے۔ اس لیے سچ پوچھو تو یہ تو کتاب کا پہلا حصہ ہے، اصل میں تو اگلا قصہ ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، جب تک بندے 2 کٹھے کھڑے ہوں، دونوں ایک دوسرے کے سہارے پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک تے 2 11۔ لیکن میرے امام عالی مقام 10 کے دن تک اکیلے نہ تھے، ساتھ بھائی تھے، اور بھائیوں کی پوری مضبوط دیوار تھی۔ اکیلے نہ تھے میرے امام، حضرت سیدنا امام حسین کا بھائی عبداللہ بن علی بھی موجود ہے، جعفر بن علی بھی موجود ہے، حضرت عثمان بن علی بھی۔ ان ناموں پہ زیادہ غور کریں، عثمان بن علی، یہ بھی ہے علی کے گلشن کی کلی، لیکن دل کیوں محب کی اس نام سے جلی؟ یہ کیسا پیار ہے کہ عثمان کے نام سے انکار ہے، حالانکہ عثمان کا بابا بھی حیدر کرار ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ذاکر آدھا غدار ہے۔ یہ تو کانے بندے کا کام ہے کہ آدھا دیکھے آدھا نہ دیکھے، یہ تو ون سائیڈڈ ہے، یہ تو کانا ہے اور جان کے کانا ہے۔ پتا ہے
کیوں عثمان کا نام نہیں لیتے؟ حالانکہ حضرت عباس بھی علم بردار ہے، عثمان بھی علم بردار ہے۔ جب حضرت عباس کے بازو کٹے تھے یہ کیوں نہیں بتاتے؟ پھر علم کس نے اٹھایا؟ اس کا نام وہ جو کربلا کی جان ہے، ہمارا ایمان ہے۔ دوسرا علم بردار حضرت عثمان ہے۔ جو عثمان کا نام نہ لے وہ عالم نہیں، وہ ذاکر نہیں، وہ پکا بے ایمان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی، مولا پاک کے آدھے بیٹوں کا انکار کر کے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ جو میرے مولا کے آدھے بچوں کا انکار کرے، وہ خدا ان کو کائنات میں خراب خوار کرے۔ یہ ازل کے میں آج تک نہیں سمجھ سکا، گھوڑے کی شبیہ سے تو پیار ہے، گھوڑا تو ان کا تو نہیں، یہ تو صرف یہ تو چاچے چھلڑ کا گھوڑا ہے، یہ تو گھلو کا گھوڑا ہے جو ہم نے نکال کے سجایا، اوپر رنگ چڑھایا، پھر گلی میں پھرایا، جس کا نام ہم نے ذوالجناح ٹکایا اور خود ٹکایا۔ ان سے اتنا پیار، اور مولا علی کی اولاد جنہوں نے جندڑی دی حسین پہ وار۔ سوچو، اکیلے بیٹھ کے سوچنا، عثمان کس کا بھائی ہے؟ سگے بھائی تھے کربلا میں 4، یہ تھی امام حسین کے پیچھے مضبوط دیوار، اور یہ تھے کتنے؟ 4 سے انکار، چاہے ادھر والے 4 چاہے ادھر والے 4، اے خدا کی ان پہ مار۔ کیسے کریں گے 4 کا انکار؟ یہ 4 کس کے ویر ہیں؟ ہمارے پیر ہیں۔ یہ میرے حسین کی جان ہے، کیونکہ میرے حسین پہ کربلا میں قربان ہے۔ ان 4 میں ایک حضرت عثمان۔ بندہ جان کے ہو جائے اندھا، پڑھ لکھ کے ہو جائے گندا، تو مجبوری اس کی، لیکن ہمارا کام ہے، ہم پردے اٹھائے جاتے ہیں، سب کچھ کھول کے بتائے جاتے ہیں۔ آگے نصیب ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، یہ 4 بھائی جس بھائی کے پیچھے کھڑے ہوئے، بھائی پاک حسین کے لیے کہ تو پاؤں نہ ہلا جب تک ہماری جان میں جان ہے، ایک ایک تجھ پہ۔ یہ عجیب محب ہوں میں حضور ایک تھلے کا 4 لاکھ لیتا ہوں۔ اشارہ ہے تو انہوں سمجھ ہی نہیں ہے میں کیا کہ ایک مجلس کا، کیونکہ چھوٹا ذاکر ہونا، 4 لاکھ وڈا لیتا ہے 10 لاکھ ایک رات کا، تو 10 رات کے کتنے بنے؟ یہ کروڑ جو ان کے نام پہ کھاتے ہیں، سارا سال وٹ دے کے پھر جہازوں کے سفر فرماتے ہیں۔ یہ کھانے والے سچے یا جندڑی لگانے والے سچے؟ ہائے ہائے، میں نے کہا 4، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، یہ سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر، حضرت عثمان، یہ 4 تھے، یہ پہاڑ سے مضبوط دیوار تھے، یہ مولا علی کے بیٹے تھے، لیکن پاک حسین کے جان نثار تھے۔ اور ایک اور بھائی
جو حضرت امام حسین کے گرد پروانے کی طرح پھرتا تھا کربلا میں، وہ کس چمن کی کلی ہے، وہ کس چمن کی کلی ہے، اس کا نام ابو بکر ابن علی ہے۔ لیکن تیری میری مجلس میں ایک ایک کروڑ لے گیا ذاکر، لیکن نہ عثمان کا نام آیا، نہ ابو بکر کا نام آیا، نہ عمر کا نام آیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو بغض رکھیں علی کے بچڑوں سے وہ محب کہلائیں، اور جو سب ذکر آنکھوں پہ رکھ کے زبان سے چکھ کے لاسانیہ میں آ کے مسجد میں ڈیرا لگا کے بازار بازار ہے، مسیت مسیت ہے۔ کچھ لوگ مسجد سے بھگائے گئے، کچھ لوگ مسجد میں لائے گئے۔ میرے علی آئے بھی مسجد میں، گئے بھی مسجد سے، اس لیے ہم بازار والے نہیں، ہم حیدر کرار والے ہیں۔ ہم نفرت والے نہیں، ہم پیار والے ہیں۔ ہم پار والے نہیں، اروار والے ہیں۔ ہم گلیوں والے نہیں، سرکار والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قاسم شریف، لطفی صاحب اللہ کے تشریف جاؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر۔ میں ایک آپ کو جو میں نے اشارہ عرض کیا ہے، اسی پر میں ایک چھوٹی سی نکڑی سی دلیل دیتا ہوں۔ ہمارے اہل شیعہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے بہار الانوار، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو۔ خط میں لکھا کہ جتنے یہاں اہل بیت کے بچے جوان ہیں ان کو ماہانہ عطیہ دیا جائے تاکہ گزارا ٹھیک سے چلے، نیکی ہے۔ اب گورنر کے پاس خط آیا، اس نے مدینے کے اہل وہ بنو ہاشم کے بچوں کو بلایا، ان میں میرا امام زین العابدین بھی آیا۔ جب حضرت امام زین العابدین آئے تو گورنر مدینہ نے، ظاہر ہے بندہ پیسے دیتا ہے تعارف بھی تو لیتا ہے کہ آپ کی ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے۔ اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ جوان مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ امام پاک نے کہا اسمی علی۔ کیا؟ علی۔ گورنر کی دل بڑی جلی۔ یہ جو مروان تھا یہ اس امت کا سب سے بڑا شیطان تھا، بات بالکل طے۔ اس نے جب نام سنا نا کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ علی، اس نے کہا آپ کا بڑا بھائی بھی ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کا نام؟ کہا علی۔ کہا چھوٹا بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ اس کا نام؟ کہا علی۔ اتھے ہی علی علی ہو گئے۔ مولوی صاحب لاکھ گردن اکڑاوے، اگر نام علی دے پتران دا آوے تے اب پہ ہی علی علی۔ او بیچارہ مروان شیطان سٹ پٹایا کہ سمجھ نہیں آیا، اکو گھر، اکو پیو، اکو ماں، اکو مکان، ایک بھراوی علی، دوجاوی علی، تریجاوی علی۔ او علی علی ہوئی تے مروان دی طبیعت بگڑی، اور تے کچھ کر نہیں سکدا سی۔ انہیں آکھیا اے تیرے پیو نو پوری کائنات وچ اکو ہی نام لبا ہے، تیرے پیو نو
پاک حسین کی طرف اشارہ کیا، اس کو پوری دنیا میں ایک ہی نام ملا ہے اور کوئی نام نہیں دنیا میں، ایک کا نام بھی علی، دوسرے کا بھی علی، تیسرے کا بھی علی، آگے بھی حوصلوں کا پہاڑ تھا۔ فرمایا ابے سے پوچھ کے تجھے بتاؤں گا۔ حضرت امام زین العابدین پلٹ کے گھر آئے، بابا پاک نے تکا بیٹا علی، کوئی بات تو نہیں چلی؟ کہا بابا پوچھتا تھا گورنر صاحب، کہتا تھا کہ تیرے ابے کو کوئی نام نہیں ملا، ایک ہی نام ہے۔ حضرت امام حسین ایسے لیٹے ہوئے تھے، جب سوال آیا پتہ نہیں کیا خیال آیا، جوش میں فاطمہ کا لال آیا، ایسے باہ پہ باہ رکھ کے، چار پائی کی باہیں پہ باہ رکھ کے اٹھے میرے حسین، فرمایا علی پتر، علی پتر، اے تے تسی چاندو جے رب حسین نو 100 پتر دیوے تے ہر ایک دا نا رکھاں گا علی علی علی، تسی بھی نہ شرماؤ علی علی علی۔ ساڑی تے سائی ٹوٹ گیا، علی نہیں مکا، علی مکنا اے جگ وے مک وے سی میں مکدا نہیں، جگ مک وے سی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، سر کپ گھندا میں چکدا نہیں، وچ میدان تبل وجئی رہندا، تین نہیں سنیا میکو عشقہ دن، میں 14 طبق کمبئی رہندا، میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، میری اج تک کہیں نہ تاب جھلی، جے تاب جھلی تاں ابن علی، کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وضو رات دے نال کرئی رہندا، تے نہیں سنیا میں کو عشق دے۔ میں نے یہ روایت کیوں سنائی، سمجھ میں آئی یا تساں توجہ نہیں فرمائی؟ کیوں حضرات؟ کیا کہا میرے امام نے؟ کہا 100 جے رب پتر دیوے ہا، ہر ایک دانا علی رکھا، ہر نام وچ اپنی چس ہوندی ہے، عجیب رس ہوندی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت بھی عرض کر دوں، وہ تو پار کی تھی اور وار کی ہے۔ 21 رمضان کو میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ کس تاریخ کو؟ 21 رمضان کو حضرت سیدنا مولا علی آپ کی شہادت 21 رمضان کو، لیکن عجب ہے، عجیب سبب ہے، یہ کرنے والا میرا رب ہے۔ ادھر مولا علی جا رہے تھے، اسی رات رب نے کرم کمایا، اسی خاندان میں ایک پھول کھلایا۔ 21 رمضان کی شب، اب تماشا تکنا، جب آنے والا آیا، یہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا کا پوتا، پیدا ہونے والا اتنا حسین تھا کہ رش کے 100 آفتاب تھا۔ آپ اپنا جواب تھا، سارا خاندان بنو ہاشم کٹھا ہوا کہ ادھر علی گئے، ادھر یہ آ گیا ہے، آؤ میل کے نام رکھیں۔ جب نام رکھنے کی باری آئی تو تمام نے کہا نام اور مت سوچو، رکھ دو علی۔ کیا نام رکھو؟ علی۔ چند دن گزرے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے ہاں بچہ پیدا ہوا، بی بی زینب
پاک علی کا دوترا پیدا ہوا، پوچھا گیا اس کا کیا نام رکھیں، کہا رکھ دو علی۔ کنیت دونوں کی کیا رکھیں، کہا رکھ دو ابو الحسن۔ کیوں جی؟ جب نام جو جیڑا آوے نہ علی پاوے تے رشک کیویں نہ آوے؟ بھئی جیڑا بندہ آوے اتھے میں بیٹھا کرسی تے میں بیٹھا تے سلام شازی صاحب نو ٹکاوے، ہن میں نو رشک آوے کہ نہ آوے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حالانکہ شازی صاحب نیچے بیٹھے ہیں تخت پہ، کرسی پہ میں ہوں، اب سلام کن کو؟ انہیں ہو رہے ہیں، تو میں رشک کروں گا نا، اپنا ہوا نا، اپنے رشک کرتے ہیں، غیر حسد کرتے ہیں، پیار والے رشک کرتے ہیں، بغض والے حسد کرتے ہیں۔ جب علی علی ہونے لگی، مدینے کی گلی گلی ہونے لگی، ہر طرف خاندان ہاشمی میں علی علی ہونے لگی، تو خبر شام تک پہنچی، یہ مغرب والی شام تک نہیں، ملک شام تک پہنچی۔ جب شام خبر پہنچی، حضرت امیر معاویہ کو رشک آیا۔ کیا آیا؟ شام نو فتوہ نہ دھر دینا، رشک آیا۔ پیار میں آ کے آپ نے قاصد کو بلایا، فرمایا ہاشمی میرے نبی کی آل کے گھر میں بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، پھول پہ پھول کھل رہا ہے، اوے جا 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 کے میرا خط انہیں دے کے آ کہ اتنے جو پھول کھل رہے ہیں ہر پھول کے اوپر لکھا جا رہا ہے علی علی علی۔ کسے نکرے ساڑا بھی نہ رکھو، نیک خواہش ہے کہ نہیں؟ نیک خواہش ہے کہ کسے نکرے ساڑا بھی نہ رکھو۔ اللہ پیسے دیوے تے بندہ صندوق چ نہ ٹھوک کے رکھے، خرچ بھی کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا عبداللہ بن عباس سے کہنا کہ میرا علی کا نام نہ بدلو، بس کنیت میں میرا نام نکر میں لگا دو، میں بھی فخر کروں گا کہ آل رسول میں ہمارا نام بھی کہیں ہے۔ ہائے ہائے، اور یہ مفت میں نہیں، پیسے رب نے دیے تھے تو خرچ کرنے لگے، کہنے لگے ایک کنیت میری رکھ لو، 5 لاکھ درہم ہدیہ۔ آگے عبداللہ بن عباس جو رہتے تھے مدنی کے پاس، انہیں کب تھی پیسوں کی آس، انہوں نے جواب بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ کو حضور آپ کا احترام ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، پر بس گیا رگ رگ میں حیدر کرار ہے۔ انکار آپ کا نہیں ہے، پر نام بھی علی کا چلے گا، کنیت بھی علی کی۔ میں ایک مسئلے کے لیے یہ ساری روایت دہرا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے دوسرا خط بھیجا، خط میں فرمایا کہ اگر 5 لاکھ کم سمجھتے ہو تو 5 کروڑ درہم لے لو۔ احتیاطاً کتاب کا نام بتا دوں تاکہ فتویٰ لگانے میں آسانی رہے۔ کتاب کا نام ہے ابن عساکر، اور حافظ ابن عساکر وہ ہستی ہے جس کا جنازہ اٹھا تھا تو حضرت صلاح الدین ایوبی پیدل جنازے کے ساتھ روتا جا رہا، اہل سنت کا امام، ہمارا امام۔ آپ فرماتے ہیں جب 5 کروڑ کی، حضرت صاحب 500 پاؤنڈ اے اگر چل پوے راؤنڈ، چنگے چنگے میں وڈے وڈے پیر پاؤنڈ صاحب دے اتے۔ جب میں گیا نا حضور وہ انگلینڈ شریف، تو ایک شہر ہے وہاں کا پیٹر برا، وہاں میں آیا تو میں نے ایک علامہ پلس پیر صاحب سے میں نے کہا یہاں کا وڈا پیر کون سا ہے؟
وہ بھی نمکین مزاج علامہ تھا. کہنے لگا پیر طریقت رہبر شریعت قدوت السالکین زبدۃ العارفین حضرت قبلہ پونڈ مدد اللہ العالی. نہیں سمجھ آئی؟ اے صرف پرلے بازار والے نہیں آدھے نوٹ بھی کھا. اتھے ایک وڈا مولانا وڈا سنیت کا ٹھیکیدار آج کل ذرا ہو رہا ہے خراب خوار. وڈے مولانا ایک برتن بنانے والے کو یوں دیکھ اور اس نے اٹھ کے ایک 50 پاؤنڈ دوسرا 50 پاؤنڈ تیسرا 50 پاؤنڈ جیب پھول گئی. حضرت کی جیب پاؤنڈوں سے جب پھول گئی اس نے ٹھک سے کرم فرمایا. کہا مینوں اپنے او ہون وچ شک کے پر اس پکا سید ہے. یاروں نے پکڑا بعد میں سرکار معاف کرنا داخلے خارجے کے سارے رجسٹر آپ کے پاس ہیں. آپ نے اس کو سید کہا. انہوں نے ہاتھ پکڑا پکڑ کے جیب پہ رکھا. کہا 4 لفظ اساں بول چھڑے اے سارا سال پٹدا رہا انہیں پاؤنڈ نہیں لبنے. وہ ایوری مین ہیز اے پرائس. ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں. یہاں صدر بکتا ہے وزیر اعظم بکتا ہے چودھری راجہ خواجہ بکتا ہے. یہ پیسے میں اتنی طاقت ہے لیکن نہیں بکے تو محمد عربی والے, نہیں بکے تو مولا علی والے, نہیں بکے تو حسین والے. یہ 35 لاکھ لے کے کوئی صدیق کو بھونکے. یہ تاجروں کی اولاد, یہ بیوپاریوں کی نسل جو صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں یا اہل بیت پہ انگلیاں اٹھائیں, یہ وہی پیسوں کی نسل ہے, یہ وہی گندی شکل ہے. گم ہو گئی ان کی عقل ہے لیکن علی علی ہے. اب میں نے استدلال کیا کیا؟ 5 کروڑ درہم اب کا نہیں تب کا ٹھکرایا. علی علی فرمایا. اب ہمیں تینوں چیزوں کو ملاؤ. امام حسین نے بولا کہ 100 بیٹا ہوتا تو نام کیا رکھتا؟ علی. کیوں؟ فرمایا اس نام سے پیار ہے. یہ بات پتا چل گئی کہ ہم مسلمان بچوں کا وہ نام رکھتے ہیں جو کلیجے میں بس جائے, جو دل کو لگ جائے. تو مولا علی نے ایک پتر کا نام رکھا ابو بکر, دوسرے کا نام رکھا عمر, تیسرے کا نام رکھا عثمان. اب سوچ میری جان, پھر حضرت امام حسن کو رب نے بیٹے دیے, حضرت قاسم نام رکھا. پھر بیٹا آیا, کہا رکھ دو ابو بکر. امام زین العابدین کے ہاں بچہ پیدا ہوا, پوچھا نام کیا رکھے؟ کہا رکھو عمر. اور حضرت امام محمد باقر کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرا بھائی عمر ہے, اما عمر چشم منست. کہا یہ جو عمر ہے, یہ تو امام محمد باقر نے کہا میری آنکھ ہے, میری نظر ہے, زمانہ عمر سے بے خبر. پوچھنا ہے ان کا شان تو جا کے پوچھو میرے امام زین العابدین سے. ایک حدیث آ گئی, ذرا توجہ سے. میرے امام زین العابدین مدینے کے سجادہ نشین. کیوں حضور؟ حضرت قبلہ آئے, شاذی صاحب نے نعرہ لگایا, سجادہ نشین آئے, ان کو بھی سلام. جو کوئی بغداد کا سجادہ نشین, کوئی داتا کا سجادہ نشین, کوئی پنڈی شریف کا سجادہ نشین, جتنے سجادے سب کو سلام. لیکن سارے سجادے تھلے تھلے مدینے دا سجادہ نشین بلے بلے, کیونکہ مدینے آلا جے دے رلے کائنات او دی جتی دے تھلے. زین العابدین بلے. محبوب سبھے رکھ ایک پاسے, محبوب سبھے رکھ ایک پاسے, او نازک متوارا ایک پاسے.
تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے. امام زین العابدین کہاں بیٹھے تھے؟ سجادہ. سجادہ کہاں تھا؟ نبی کے روضے کے سامنے. چاس نہیں آ گئی؟ علی کبھی سجادہ نشین، حسن کبھی سجادہ نشین، حسین کبھی سجادہ نشین. انجدہ پیر بھی کدے سنے آجے؟ انہا وڈا پیر روشن ضمیر امام زین ایک بندہ آیا، اس نے سید کی دل کی ڈوری کو ہلایا اور منہ پہ سوال یہ لایا. کہنے لگا، تھا نا پار کا، کہنے لگا کہ سرکار امام پاک سوال ہے. فرمایا بول، حاضر فاطمہ کا لال ہے، بول کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ سوال سمجھا ہے؟ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ میرے امام ایسے بیٹھے تھے، سیدھے مڑ گئے نانے کے مزار کی طرف. اب ذرا سوال کی چاس بھی دیکھی ہے، جواب کی چاس دیکھ. اتنی چاس ہے، کیا چیز نوراس ہے. ایسے موڑ کے حضور کے روضے کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا ہون پوچھ، اب پوچھ. اس نے کہا میں نے پوچھا حضور کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام تھا تب؟ میرے امام نے کہا جو مقام ہے اب. غور کرو سب، یہ مقام دینے والا ہے رب. تم مانو گے کب؟ یہ اشارہ آپ بھی سمجھ گئے، پر جو چس وہاں آئی کہ جو مقام اب ہے وہی مقام. میں کہہ یہ رہا تھا یہ ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عباس بھی کھڑے ہیں، قاسم بھی کھڑے ہیں، علی اکبر بھی کھڑے ہیں، اتنے بیٹے بھتیجے بھائی کھڑے تھے. دکھ نہ تھا، دکھ تو شروع ہوئے 11 کو. آج کیا دن ہے؟ 11 کا دن ہے. دکھ شروع ہوئے اہل بیت کو 11 کو، لیکن رات جو گزری قیامت تھی. شام غریباں، جس شام کو ہم منا کے گھر چلے گئے، اس شام کو دکھڑے تھوڑے تھے، رات کو دکھڑے ڈوڑے چوڑے تھے. کیونکہ رات کو بیٹیاں تھیں، بچیاں تھیں. اور بیٹیاں بچیاں کون سی تھیں؟ حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت رباب زوجہ پاک حضرت امام حسین. یہ ہستیاں ہیں کربلا میں، اور جن کے چہرے کے نور کا یہ عالم تھا کہ لاٹ اٹھے تو آسمان کو چیر کے نکل جائے. جن کے نور کا یہ عالم، اب وہ بچیاں ہیں. رات کا اندھیرا ہے، ادھر شیطانوں کا ڈیرا ہے، اور شیطان بھی سارے یزیدی نشے میں دھوت ہیں، اور نشے میں دھوت ہونے والوں کی غیرت چلی جاتی ہے. اب یہاں بے غیرتوں کا چاروں طرف ڈیرا ہے، اور بچیاں سسکتی ڈرتی کر رہتی ہیں. ادھر رات کا اندھیرا، ادھر دشمنوں کا ڈیرا. کون ہماری عزت بچائے گا؟ کون پہرے دے گا؟ تو اس وقت میں نے جو لفظ کہے، یکیرا حسین رقم کرد دیگریرا زینب. اب بی بی زینب نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ ٹکایا، اپنی چادر کو لپیٹ کے اٹھ کے تلوار کو لہرایا کہ روو نہیں، کراہو نہیں. اگر حسین چلے گئے، ابھی زینب بنت علی زندہ ہے. رات کس نے پہرے دیے؟ ناموس پہ نہیں، جان پہ بھی پہرے.
ہم سارا مہینہ سارا سال ہم سلام کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، لیکن اس بی بی کو کیوں نہ سلام کریں، کیوں نہ ساری محفل اسی کے نام کریں کہ جس نے تنہا رسول کی بیٹیوں کی جانوں کے بھی پہرے دیے، عزتوں پہ بھی پہرے دیے، اور غیر کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی۔ غیرت کا پیکر تھی بیٹی مولا علی کی۔ جب 11ویں کا دن آیا اور پتہ آپ سب کو ہے کہ اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ سید زادیوں کو جب بٹھایا گیا اور ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا، جب چلنے لگا قافلہ، سامنے بیٹوں کے لاشیں دیکھ کے بی بی صبر کر گئی، بھتیجوں کے لاشیں دیکھے ضبط کر گئی، لیکن جب بھائی حسین کے لاشیں کا بند کٹا دیکھا، مٹی میں اٹا دیکھا، اب غیر کے سامنے جھولی پھیلانی نہ تھی، تو ظاہر ہے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ اب کسی نہ کسی کو تو پکارنا تھا، رخ ہو گیا بی بی کا مدینے کی طرف۔ امام ابن کثیر جیسا نیم خارجی بھی لکھتا ہے کہ بی بی کربلا میں روتی تھی اور نانے کو صدا دیتی تھی اور کہتی تھی یا محمد ھذا حسین بالعرا، نانا تیرے کاندھے پہ بیٹھنے والا، تیرے سینے پہ کھیلنے والا، تیری زلفوں سے کھیلنے والا، تیرے پاک بدن گل بدن کا شہ سوار، ھذا حسین، نانا یہ میرا حسین ہے، بالعرا، کفن بھی نہیں دفن بھی نہیں، ایک ٹاکی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں، میں ویر کے اوپر کپڑے ہی ڈال دوں، مقطع الاعضاء، نانا میرے حسین پہ کفن بھی نہیں، اور کفن دوں تو کیسے کہ بازو کہیں پڑا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور پھر مقطع الاعضاء، سارے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، بناتوں کا سبایا، بابا ہم کیا کریں، ہم تیری بیٹیاں قیدی ہیں تیری امت کے ہاتھ، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلا، تیرے سارے باغ کو ظالموں نے لوٹ لیا ہے، نہ کلیاں بچی، نہ پھول بچے، نہ شجر بچے، نہ پتے بچے، نہ پکے بچے، نہ کچے بچے، نہ بچے بچے، سارا تیرا چمن لٹ چکا ہے، ذریتوں کا مقتلا تسوی علیہ الصبا، نانا ذرا تک تو صحیح، کپڑے تو نہیں ملے کفن کے لیے، لیکن ہوا نے مہربانی کر کے مٹی اڑا اڑا کے کفن بنا دیا۔ سوچو ذرا آج کتنے کتنے کفن دیتے ہو اپنے رشتہ داروں کو، کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے ہماری، ہمارے کپڑے دیکھو کتنے کتنے سونے کپڑے ہم پہنتے ہیں۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی میں بی بی کا خطبہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا یہ کون ہے۔ ہائے ہائے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزہ رکھا، شام ہوئی، آپ امیر آدمی تھے، کھانا چن دیا گیا سامنے، ابھی بیٹھے تھے، کھانے جو دیکھے تو پلکوں کے بندھن ٹوٹ گئے، سامن کے بدلے برس گئے، ایسے لڑی لگ گئی آنسو کی۔ بچیوں نے کہا، گھر والیوں نے کہا، سرکار روٹی کھانے لگے تھے اور برتن بجائے سالن ڈالنے کے آنسو سے بھر رہا ہے، کیا یاد آیا؟ فرمایا مصعب بن عمیر خیر منی، حمزہ خیر منی، وہ مجھ سے اچھے تھے، انہیں ایک ٹاکی کفن نہ ملا، میں کھانے بیٹھا کھا رہا ہوں، میں کھاؤں تو کیسے، مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ اپنے پیاروں کو کفن دینے والوں سوچو، جن کا کفن مٹی کفن بنی ہوئی ہے،
خاک کفن بنی ہوئی ہے، اور بی بی سیدہ زینب نانے کو صدائیں دیتی جا رہی ہے، یا محمد نانا ھذا حسین۔ اس اشارے میں قیامت نہیں چھپی، یہ ہے تیرا حسین جس کو تو زبان کا شہد پلاتا تھا، جس کو تو لعاب چٹاتا تھا، یہ ہے تیرا حسین جس کو کہتا تھا الحسن والحسین شنف العرش، میرا حسن حسین عرش کے مینارے ہیں، تیرے عرش کے مینارے مٹی میں مل گئے، یہ پڑے ہیں تیرے عرش کے مینارے، یہ پڑے ہیں جنت کے سردار۔ نانا اللہ اکبر، ابھی بی بی کی آہ بند ہوئی تھی، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا امام ہے اس کی آہ نکلی، رخ اس کا بھی مدینے کی طرف۔ جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تم یاد آئے ہو بے ارادہ، اور میرے سید کی صدائیں کیا تھیں؟ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بھی اہل بیت پہ کڑا وقت آیا ہے انہوں نے نعرہ یا رسول کا ہی لگایا۔ یہ یا رسول کا نعرہ لگانا یہ یزیدوں کا کام نہیں، ازل کے پلیدوں کا کام نہیں، یہ رسول کی آل کا کام ہے، یہ با کمال کا کام ہے، یہ مومن صاحب حال کا کام ہے۔ دجال یہ نعرہ کبھی نہیں لگائے گا، یہ نعرہ پاک زینب کے ماننے والے لگائیں گے، یہ زین العابدین کے غلام لگائیں گے۔ لیکن اب یہ قافلہ چلتا چلتا جب کوفے کے بازار میں آیا، اب ذرا تصور کرنا کہ کس کی بیٹی ہے، بازار میں کیوں لائی گئی، بازار میں کیوں؟ اگر ابن زیاد یزید اتنی اچھے تھے تو یہ کمینے کیوں لائے میرے نبی کی بچیوں کو بازاروں میں؟ یہ نمائش کرواتے تھے تاکہ ہماری ہیبت اور دھاک بیٹھے دنیا کے دلوں پہ، ہماری جھوٹی حکومت کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ اس لیے میرے نبی کی بیٹیاں، بچیاں، بچے بازاروں میں لائے گئے، نمائشیں کرائی گئیں اور نو کے سنان پہ سر چڑھائے گئے۔ لیکن جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا، یہ وہی کوفہ ہے، یاد رکھنا، جنہوں نے 12,000 خط لکھا تھا، یہ وہی کوفہ ہے جنہوں نے 18,000 نے بیعت کی تھی امام مسلم کی۔ لیکن جب بدلے ظالم تو پھر راستہ بتانے والا کوئی نہ بچا۔ یہ وہی کوفہ ہے جو سارے اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، لیکن آج جب کوفے میں یہ کٹے ہوئے سر پہنچے، یہ پورا نگر پہنچا، اب میرے کوٹلی کوہالہ کے لوگوں ذرا سننا غور کے ساتھ کہ جب سید زادیاں ان سواریوں پہ گزرنے لگیں، امام زین العابدین بیمار اسی اپنا قافلے میں ہے، اور ادھر دیکھا عورتیں، ادھر دیکھا عورتیں، مرد کوئی کوٹھے پہ چڑھے ہوئے، کوئی ادھر تماشائی، کوئی ادھر تماشائی، اور پھر عجب معاملہ یہ کہ عورتیں وین کر رہی ہیں، گریباں پھاڑ رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں۔ جب میرے نبی کی بیٹی نے دائیں بائیں، ادھر پیٹنے والے، ادھر پیٹنے والے، ادھر گریبان پھٹ رہے ہیں، ادھر گریبان پھٹ رہے ہیں، تو امام خزیمہ اسدی کہتا ہے میں انہی تماش بینوں میں تھا، میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین بیمار ہونے کے باوجود بول نہیں سکتے تھے، لیکن آہستہ سے بولے، دیکھا پیٹتے کوٹتے لوگوں کو، کہا یا اہل الکوفہ انتم تبکون علینا فمن قاتلنا غیرکم، تم پیٹ رہے ہو پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ گھر جا کے سوچنا میرے زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں۔
तुम अब रोते हो, हाय हाय करते हो, फिर हमारा कातिल कौन है? हमें मारने वाला कौन? बुलाने वाले तुम, यहां लाने वाले तुम, साथ छोड़ने वाले तुम, मुंह मोड़ने वाले तुम। सैयदजादा चुप हुआ। अब खुजैमा कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शर्म और हया का पैकर औरत न सुनी न देखी कि ऊंट पे थी, पैकर थी शर्म का, हया का, लेकिन मैंने इससे बड़ी बहादुर औरत भी कायनात में न सुनी न देखी। वो कैसे? कहा उस बीबी ने ऐसे शेर की तरह देखा कि इधर कुछ गरेबां फाड़ रही हैं, कुछ इधर पीट रही हैं कूफी औरतें। बीबी ने पहला जुमला क्या कहा? फरमाया या अहलल कूफा अस्कुतू, चुप हो जाओ। क्या कहा? हाय हाय हाय। अगला जुमला सुनोगे, हाय। खुजैमा कहता है अल्लाह की कसम मैं मौला अली के खुतबे सुनता रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि जुबान ज़ैनब की है लेकिन मिंबर पे अली बोल रहा। हाय हाय। सलाम सैयदजादी को सलाम। पहला लफ्ज का चुप हो जाओ, आवाज में इतना ताकत थी। वो कहता है हादातिल अनफास, खालिस फसी अरबी का जुमला है। सांस जहां थे वहीं थम गए, जहां लोग खड़े थे पीटना कूटना बंद, वहीं थम गए। हाथ जहां था गरेबां फटने खत्म हो गए, और फिर जितने थे चुप होके ऐसे खड़े थे। और मौला अली की लख्ते जिगर, ज़हरा की नूरे नजर और पूरे करबला की मुहाफिजा अपने हौसले से करबला की तारीख लिखती जा रही। और बीबी ने दूसरा जुमला कहा, कोटली वालों याद रखना, बीबी ने कहा या अहलल ख़त्ल, या अहलल कूफा, या अहलल ख़ज़ल, या अहलल गद्र, ओ गद्दारो। जी है हिम्मत और रुसवाई का पैकर कमीनो। अगला जुमला कहा तुम्हारे ये आंसू कभी न थमे, शाला क़यामत तक रोते रहो। तुम्हारी आहें कभी बंद न हो, क़यामत तक आह आह करते रहो। और आगे बीबी ने जो जुमला कहा, आज ये खुतबा नोट रखना अली की बेटी का, फरमाया कि मुझे कसम है रब की, मैं अपना चमन मिट्टी में मिला के जा रही हूं, लेकिन मैं हारी नहीं, मैं जीत के जा रही हूं। और आगे कहा मुझे कसम है मेरे खुदा की, तुम क़यामत तक रोते रहोगे, तुम्हें हंसना नसीब नहीं होगा। और आगे कहा तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत जैसी है जो सूत काटती है फिर तोड़ देती है, तुम पहले जोड़ते हो फिर तोड़ते हो, तुम अंदर के और हो। और जो लफ्ज कहे, यहां मेरे दोस्त अरबी अदब पढ़ने वाले बैठे हैं, बीबी ने मिसाल दी, मैं पंजाबी में कह देता हूं या उर्दू में। बीबी ने कहा तुम्हारी मिसाल उस गंदी रूड़ी जैसी है जिसके अंदर गंद ही गंद होता है, पूरे शहर का ऊपर सब्जा उग आता है, देखने वाले कहते हैं बड़ा ही सुबहान अल्लाह, क्या सब्जा है, क्या रौनक है। फरमाया तुम ऊपर से हमसे प्यार के दावे करते हो, अंदर तुम्हारे खंजर हैं, तलवारें हैं, ऊपर मुहिब हो अंदर से गंदे हो। ये तबसरा अली की बेटी ही कर सकती है, नहीं समझे? ये तबसरे अली की बेटी ही कर सकती है, हुसैन के सर के साए में कर सकती है। और अगला जुमला भी सुनोगे, फरमाया तुम्हारे सीनों में
कीना ही कीना है, तुम बुज़दिल हो। और आगे बीबी ने कहा सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ये धोखेबाजियां तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें सिखाई हैं। और आगे कहा कि हमें रुसवा करने की कोशिश करने वालों, क़यामत तक तुम्हारी रुसवाई तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी। ये किसके जुमले हैं? बीबी सैयदा ज़ैनब के। एक एक लफ्ज खुदा की तकदीर है जो सीनाए हस्ती पे लिखा जा रहा है, अनमिट है। फिर बीबी ने कहा जालिमो, जानते हो तुमने किसको मारा है? आपने गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं? वो ये नहीं कह रही यजीद तूने क्यों मारा, वो कह रही है कूफे के शियो तुमने क्यों मारा। क्या बीबी पे भी उंगलियां उठाओगे? उनको भी झूठा कहोगे? बीबी कह रही है तुम्हें पता है तुमने किसको मारा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। फिर बीबी ने फरमाया मादने रिसालत के गौहर आबदार को तुमने मार डाला, खातिमे नबुव्वत के जौहर कामिल को तुमने मार डाला, जालिमो तुमने जन्नत के सरदार को मार डाला, तुम्हें पता भी है। फिर बीबी ने कहा, फरमाया अगर आज आसमान गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जमीन का सीना फट जाए तो छोटी बात है, आसमान से खून बरसे छोटी बात है, क्योंकि जुर्म इतना बड़ा हुआ है कि जो कुरान का कारी था और खतीब था कायनात का, और तुमने उन्हें ज़िबह करके इतना बड़ा जुर्म कमाया। फिर बीबी ने कहा याद रखो इस दाग को क़यामत तक मिटा नहीं पाओगे। अब लोग कहते इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको, मैं कहता हूं इन्हें ना रोको, इस सैयदजादी की बद्दुआएं पीछा कर रही है। रोक सकते हो? तकदीर यही है। ये चीखेंगे, रोएंगे, गरेबां फाड़ेंगे, क्यों? पाक ज़ैनब की बद्दुआ है। बीबी ने कहा था आसमान फटे छोटी बात है, जमीन कटे छोटी बात है, वतखिरुल जिबाल, अगर ये गिर जाए पहाड़ छोटी बात है, आसमान से खून के परनाले बरसे छोटी बात है, हुसैन का कत्ल इससे भी बड़ी बात है। आगे बीबी का लहजा थक गया था, रोते हुए बीबी ने सर झुकाया और कहा या अहलल कूफा इन्ना रब्बी व रब्बकुम लबिल मिरसाद, मैं रुसवा नहीं होंगी, मेरा हुसैन रुसवा नहीं होगा, मेरे बच्चे रुसवा नहीं होंगे, तुम क़यामत के दिन रुसवाई का ताज पहन के आओगे। वअंतुम ला तुनसरून, हमारा मददगार तो हमारा नाना होगा, तुम्हारा तमाशा देखने वाला सारा जमाना होगा। और आगे का इन्ना रब्बी व रब्बकुम लबिल मिरसाद, क़यामत का दिन आएगा, लग पता जाएगा। अभी बीबी ने सर झुकाया, एक कूफे का बूढ़ा बुजुर्ग, ये जो बूढ़े होते हैं इनके ईमान बड़े पक्के होते, ये जो फेसबुक नहीं उठाते ना, अल्लाह अल्लाह करते हैं, इनके ईमान फौलाद होते हैं, इनके ईमान पक्के। अब यहां भी जो बैठे हैं बूढ़े, इन जवानों से इनका ईमान जवान है। एक बूढ़ा रोता हुआ आया, उसने आके मेरे पाक हुसैन की बहन के ऊंट के गले में हाथ डाला, कांपता रहा, चल जो नहीं सकता था, कांपते कांपते कहा सैयदजादी कहूलुकुम खैरुल कहूल, जो तेरे बूढ़े हैं कायनात में बिसाल, और जो तेरे जवान हैं उनकी दुनिया में कोई नजीर कोई मिसाल नहीं। बीबी दिल को न लगाना, इन कातलों की नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन नस्लुकुम ला यबूर वला यखजा, तेरी नस्ल क़यामत तक आबाद रहेगी, हर शहर में तेरी औलाद रहेगी। क्या
بی بی کی دعا اثر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یزید دے پتر کنے سن؟ تسی آکھو اساں کیوں دسیے، بلکہ اسی کیوں جانیے؟ یزید جانے تے او دا کام جانے؟ نہیں جاننا پائے گا۔ اس پلید کے بیٹے تھے 15، بیٹیاں تھی 5، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 بر اعظم کا حاکم، 20 بیٹے بیٹیاں۔ لیکن آج ڈھونڈو جائز اولاد کہیں نہیں ملے گی، ناجائز کا میں نہیں کہہ سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان کا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کی اولاد نسل ایسی مٹی، نہ نام ہے نہ نشان ہے، لیکن حسین کی اولاد سے بھرا ہوا سارا جہان ہے۔ اسی بات پہ شاہد اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا سچا فرمان ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تمہارا چرچا، تمہارا بچہ گھر گھر ہوگا، چاہے لاہور چاہے گجرات۔ یہ جو شہر لاہور ہے، یہاں کتنے بڑے بڑے میاؤں ہیں، ملوں والے، بڑے بڑے راجے خاجے جٹ چودھری گجر سارے ہیں، لیکن لاہور کس کا ہے؟ نہ میوں کا، نہ راجوں کا، نہ خاجوں کا، نہ جٹوں کا، نہ بٹوں کا۔ اے نگری داتا دی سجنوں، اے داتا کون ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے، یہ نسل مدینے سے چلی ہے، جو بھی ولی ہے بات مدینے سے چلی ہے، اور اصل بات علی ولی سے چلی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے۔ مریض غم وہ اس کو کہتے ہیں کہ کہاں ساتھ چھوڑ رہی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی کیا کہنے، ویسے یہ جو جلال پور ہے یہ بھی نور سے بھرپور ہے، سبحان اللہ، نہ دیکھنے والوں کا قصور ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، اب مجلس پوری ہو گئی، کیوں حضرات؟ اب بلکہ کیبنٹ پوری ہو گئی، بلکہ وہ ایک لفظ ہے کہ ہمارا وہ کیا ہوتا ہے، کورم پورا ہو گیا۔ حضرت کمی تھی آپ کی، آپ آئے، کھلی کلیاں، فضا مہکی، پھول مسکرائے۔ الحمدللہ حضرت قبلہ علامہ محمد یعقوب قادری صاحب تشریف لائے، سلامت رہے ان کے صاحب، اللہ ہمیں مسئلہ سمجھائے۔ میں نے کیا کہا، بی بی کو کہا تھا بوڑھے بابے نے، تیری نسل نہیں مکنی تے انہاں دی نسل چلنی نہیں۔ یزید کی نسل اتھے ہی مک گئی، ساری کھیتی سوک۔ یزید مرا، بیٹا ولی عہد جو تھا آ کے تقریر کرنے لگا، کہنے لگا او تخت میرے حوالے کرنے والو، کانا ابی غیر اہل لہو، میرا باپ نالائق نکمہ نکارا۔ 15ویں صدی دے ملوانے ہو، تسی زیادہ سمجھ دے ہو یزید نو یا او دا پتر؟ جائز اولاد یہ کہہ رہی ہے، ناجائز کیا کہہ رہی ہے؟
وہ کہتا ہے میرا باپ نکما نکارا. دوسرا جملہ اس کا یہ تقریر اس کی اٹھاؤ الصواعق المحرقہ. امام ابن حجر کہتے ہیں یزید کے بیٹے نے باپ کا لاشا ادھر قبر میں ابھی پڑا ہے, ابھی مٹی تازہ ہے, بیٹا خطبہ دے رہا ہے کہ میرا باپ یزید نالائق, نکما, ناکارا. اور اگلا جملہ اس نے کہا سارا رہینن بے ذنوب ہی فی قبر ہی, میرا باپ قبر میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے اور تم مجھے کہتے ہو تخت پہ بیٹھوں. اس نے کہا ثم بکا, پھر رویا زور زور سے. انہوں نے کہا اب باپ کو لعنت ملامت کر کے رویا کیوں؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں ان من اعظم الامور علینا علمنا, مجھے پتہ سارا ہے کہ میرا باپ کمینہ کتنا تھا, مجھے اس کے ٹھکانے کا بھی پتا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے. اس نے کہا میرے باپ نے 3 ناقابل معافی جرم کیے. پہلا اس نے کہا میرے باپ نے قد قاتل عطرت رسول اللہ. اے ملا کہتے ہیں کراچی والے کہ ثبوت کوئی نہیں کہ یزید انوالو تھا. بیٹا کہہ رہا ہے قد قاتل عطرت رسول اللہ, اولاد رسول کا قاتل میرا باپ ہے. اے مفتی مفت, کیوں بیٹے کو پتا ہے یا تمہیں پتا؟ کہتا ہے قد قاتلا, قد موقد ہو گئی نا حد, ہن مولوانیاں نو سد. قد قاتلا عطرت رسول اللہ, پہلا جرم. اس نے کہا اس نامراد میرے باپ نے دوسرا جرم کیا کیا؟ اباح الخمر, ایک ہے شراب کا پینا, ایک ہے شراب کو حلال گرداننا. پینا گناہ ہے, حلال مباح گرداننا کفر. اور آگے کا وخرب الکعبہ تھا, وہ رعایت کر گیا کیونکہ ابا مر گیا. لیکن اگر میں بولوں تو یزید کمینے کی غلاظتیں وہ ہیں کہ زمین پھٹنے لگے گی, جگہ جگہ سے کٹنے لگے گی. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ بیٹا یہاں یہ کہہ رہا ہے اور وہاں علی کے بیٹے علی خیر البریہ, ہائے ہائے اٹھاؤ اپنی حدیث کی کتابیں, علی خیر البشر من ابا فقد کفر. یہ علی ہے. میرے نبی نے کہا کہ میرے علی کی مثال کعبے جیسی ہے, جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے, میرے علی کے چہرے کو تکنا عبادت. کیا حضرت ابو بکر صدیق نہیں تکتے تھے علی کے چہرے کو؟ مولا علی کا چہرہ تکے جا رہے ہیں, تکے جا رہے ہیں, ٹک ٹک دی دم, دم نہ کشی دم, دیکھے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ, ہے ملکہ ملک صداقت دی, صدیق دی صاحب زادی, قسم خدا دی. اور جیڑا شان صدیقہ دا نا سمجھے اے ٹولی ابن سبا دی, قسم خدا دی. انصر او پتر حلالی نہیں, جیڑا شان نہ سمجھے ماں دی, قسم خدا دی. اوے جیڑا ماں نو انگلی اٹھاوے او حرامی سدھا گٹ رچ جاوے. صدیقہ کائنات علی کی بھی ماں ہے, سب کی ماں. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم. اماں پاک بیٹھی تھی اور میرے نبی محترم, کیا کمال ہے, میرے نبی محترم ایسے دیکھا علی آ گئے, سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہوئے. اماں فرماتی ہیں ایسے رسول نے بازو رسالت کو پھیلایا, او میرا ویر آیا, پکڑ کے علی کو سینے سے لگایا, پھر بوسا ٹکایا, اور پھر کی فرمایا؟ فرمایا انہو سید المسلمین و سید المتقین و قائد الغر المحجلین و فی روایت یعصوب المسلمین.
مسلمانوں کا بھی سردار یہی ہے، متقین کا سردار بھی یہی ہے۔ اور حضرت صدیق کے لیے صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا پاک دیکھ رہے تھے مولا علی کو، میں نے ابا کو کہا ابا اے بندہ تینوں پہلی بار ہی لبا؟ نہیں سمجھ آئی؟ چلو شکر ہے تسی مسکرا پے ہو، میں خامخواہ ناراض ہی بیٹھے۔ ابا ہن بندہ اکے بندے نوں ہی تکی جاوے، نہ ادھے تکے نہ ادھے تکے۔ میں تقریر کر رہا تھا، میں دیکھتا جا رہا تھا ایک طرف، ایک سمجھدار بابا اٹھا، میرا کندھا پھڑیا، انہیں آکھیا تقریر تینوں کرنی کسے نہیں سکھائی؟ میں کہ او کیوں؟ فرمایا ادھے تیرے مترائے بیٹھے، اے بھی تینوں سننا آئے نے، ادھے بھی منہ کر۔ اس دن دی میں نو سمجھ آئی خطابت اجے سانو نہیں آئی۔ ہائے ہائے، تو انو بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں صدقے جاواں، اب میرا صدیق ایک ہی پاسے تکے جا رہا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا اس بندے نو تکی جاندے ہو، اور کوئی نہیں محفل وچ؟ فرمایا بچڑی میرے سونے ماہی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت۔ یہی حدیث انہی لفظوں میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہے کہ عثمان غنی مولا علی کو تک رہے تھے، پلکیں جھپکنا رک گئی تھی، جیسے بندہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ واہ خدایا کیوں جا بندہ بنایا، پلکیں رک گئیں۔ ساتھیوں نے کہا عثمان میری جان ہم قربان، پکا ہے تیرا ایمان، پر ادھے بھی کر دھیان، اکو شاہ مردان اتھے بات ہے، پھر تو پلک جھپکنی بھول گیا ہے۔ انہاں آکھیا میرے سونے محبوب فرما دے سن انہوں تکنا عبادت ہے۔ انہاں آکھیا پلک بھی جھپک لائے کنے مہینے لگ دین؟ انہاں آکھیا جنی میں پلک جھپک لواں انہاں علی نہ تک لواں۔ ہائے ہائے ہائے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ میرے نبی کا ایک ملنگ تھا، پھٹا کرتا اور پھٹا سارا رنگ تھا، نام عمران ابن حسین تھا۔ اس ملنگ کو حضور ہمیشہ بغل میں دبا کے چلتے، مشہور راوی ہے حدیث پاک کا، صحابی رسول ہے۔ یہ وہ صحابی ہے حضور بی بی فاطمہ کے ہاں جب اکثر جاتے اس کو پکڑ لیتے، میں بیٹی دی خبر لینی ہے ملنگا تو میرے نال چل۔ ہائے ہائے ہائے، اے دیاں راتاں ساریاں قرآن پڑھتے گزر دیاں سن۔ اور یہ وہ عمران ابن حسین ہے، میرے نبی فرماتے تھے فرشتے میرے اس دیوانے کی زیارت کرنے کے لیے زمین پہ آتے۔ عمران ابن حسین، آپ بیٹھے مولا علی نو جی کردائے تینو ویکھی جاواں، لگدائے تیرے وچوں رب ملدا، چا چرخا گلی دے وچ ڈاواں، چا چرخا گلی دے وچ ڈاواں تے تند تیریاں یاداں دے پاواں، وے تیرے وچوں رب دسدا۔ ہائے ہائے، اتنا سونا کوئی نہیں ہونا۔ ہن چڑھ گیا نا سڑک تے، انہوں بھی جلال پور دا روڈ سمجھی، انہوں بھی جلال پور سمجھی، نورن علا نور سمجھی، انہوں بھی اپنا سایہ حضور سمجھی، اور علی انہوں بھی ضرور سمجھی۔ ہائے ہائے، حضرت آخری صحابی میرے نبی کا، آخری ابو طفیل جس کا کی کنیت ہے آخری صحابی، وہ خود چڑھ کے ٹبیاں تے آدھا سی اوے مینو تک کے جنتی ہو لو، میں آخری بچ گیا جے، مینو تک لو مزے حسن یار دے چکھ لو، مینو اپنی اکھاں چ رکھ لو، مینو تک لو۔ کسے پوچھیا آخری صحابی نبی تو، انہاں آکھیا علی نال کنا پیاری، علی نال کنا پیاری، اگو ہاس پیا، انہیں آکھیا کسے نو انہا پیار نہیں علی نال جنہ مینو ہے۔ انہاں آکھیا کوئی مثال دے، آگے آکھیا جنہ پیار موسیٰ دی ماں موسیٰ نال کر دی سی مینو اس تو بھی زیادہ پیار ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کنا
इंज दियां मिसालां सहाबी दे सकदा है। अल्लाह अकबर। बस मुकाएं, हम भी जाएं, आप भी सुख पाएं, लेकिन आपको मसला ना बताएं। हाँ बताएं बताएं फिर जाएं, लेकिन आप ये फरमाएं हमने मसला छोड़ा कहाँ था। फिर भी नेड़े वाले कम आए, बल्कि मेजबान ही कम आए। तुसा फिर इंज करके तुसी आदे हो तेरा ही काम है। सुभान अल्लाह। अजे ते मैं तुहानू बिल्कुल तुहाडे जिम्मे काम लाया ही नहीं। एक बारी मैं नहीं आख्या हाथ चुको, एक बारी मैं नहीं आख्या उच्ची आखो, टिल लाओ। मैं आख्या मैं आपे टिल लावांगा। तू अपनी ना बैठ, तेनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल, तेनू चोर नाल की। गुलाम फरीदा इन्हां दी हो जाने, साकू अपनी तोड़ निभावन दे। असल च मैनू कोटली कुहाले वालें दे उत्ते इतबार है, ते जिन्हां नाल प्यार है उन्हां नाल की तकरार है। इसलिए आप बोले ना बोले खुशी आपकी, मैं जो आपकी जगह बोल रहा हूं सारे बंद बखिए खोल रहा हूं, नबी का गुलाम बन के बोल रहा हूं, डंडी नहीं मार रहा, पूरा पूरा तोल रहा हूं। अल्लाह अकबर। क्या कहने हैं। असल जो तंद टुट पवे ते जुड़दी बड़ी औखी है। मैं त्रोड़न लगा ते हजरत ने फरमाया डू मोर, कुछ होर, फिर चला जामी लाहौर। सुभान अल्लाह। मैं खुतबा बीबी का सुना रहा था कूफे का, और मैंने आपको एक लफ्ज बताया था कि खुजैमा असदी कहता है जब बीबी ने खुतबा शुरू किया मुझे ऐसे लगा अगर बीच में चादर तान दी जाती पता न चलता कि अली बोल रहा है या बिनते अली बोल रही। अब समझ में आता है कि नसीर गोलड़वी साईं कहते थे कि गुफ्तगू लब पे जो अल्लाह गनी आती थी, बुए अनफास रसूले मदनी आती थी। ये तो सारे कहते हैं कि अली का घर क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो शेरे खुदा मालूम होता है। मैं कहता हूं जरा इस शेर को मरोड़ा दे दो, यूं कहो अली का घर भी क्या घर है जिस घर की हर बच्ची जिसे देखो जहरा मालूम होती है। हर बच्ची में पाक जहरा का रंग है। बात आ गई, यजीद मुक गया। बाबे बूढ़े ने बीबी के सामने हाथ जोड़ के कहा कि नस्लो कुम ला यबूर, तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, लेकिन इन यजीदियों इब्ने जियादियों शिमरियों की नस्लें ना नाम को बचेंगी ना निशान को बचेंगी। मैंने ये कह दिया है कि मेरे नबी की हर बच्ची बावफा है, वक्त की फातिमतुज़ ज़हरा है। ये इबरत के लिए मैं बता रहा हूं, इबरत के लिए। यजीद के 15 बेटे 5 बेटियां, नस्ल फिर भी खत्म हो गई। और फिर यजीद जूं ही मरा, यजीद जूं ही मरा, अभी कब्र की मट्टी तर थी, बीवी को मरवान ने उठाया। समझ नहीं आया। बीवी मरवान की बगल में जा गिरी। यजीद अभी मरा है, अभी कब्र में उतरा। ये यजीद का घराना है, लेकिन ये मेरे नबी का घराना है कि हजरत हसन मुसन्ना पाक हसन का बेटा दुनिया से गया और बीवी पूरा साल
قبر پہ خیمہ لگا کے بیٹھی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفل پڑھتی ہے۔ کسی نے کہا بی بی 3 مہینے 4 مہینے سارا سال، فرمایا جانتے ہو یہ ہے حسن کا لال اور میرے اندر ہے زہرا کے دودھ کا کمال، یہ گھرانہ ایسے ہی رکھتا ہے خیال۔ دوسری مثال، اللہ اکبر، حضرت امام حسین 40 دن تک پانی چھوڑ دیا گیا میرے امام کی قبروں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے، تاکہ نہ قبریں بچیں گی، نہ نشان رہیں گے، نہ کوئی ہاتھ اٹھائے گا، نہ کوئی بھول کے آئے گا۔ لیکن 40 دن تک سیلاب چھوڑنے والے، پانی چھوڑنے والے خوش تھے کہ قبروں کے نشان مٹ گئے۔ ایک بنو اسد کا دیوانہ آیا، مٹی مٹھ اٹھاتا تھا، ناک سے لگاتا تھا، رو کے آگے گزر جاتا تھا۔ جب اس نے ایک جگہ سے مٹی کو اٹھایا، ناک سے لگایا، نعرہ لگا کے نیچے اپنے آپ کو گرایا اور مٹی کو پکڑ کے کہنے لگا طیب تراب القبر دل علی القبری۔ اتنے موسم گزر گئے، تو تھا جس مٹی میں تیرا وجود ہے، اب بھی ہر فرشتہ پڑھتا درود ہے، کیا پاک تمہارا وجود ہے۔ خوشبو بالکل بتا رہی ہے کہ یہیں سے خوشبو آ رہی ہے، اور مٹی کہہ رہی ہے میں نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، یہیں پہ آنکھ دھر نظر کر، یہیں پہ حسین ہے، اللہ اکبر۔ جی ہے کوئی یزیدی، لیکن حسین کے قبر کی مٹی بھی بتاتی ہے۔ اور پھر پاک حسین چلے گئے، حضرت بی بی رباب علی اصغر پاک کی والدہ، بی بی سیدہ سکینہ کی والدہ، اٹھاؤ البدایہ والنہایہ سے لے کر بڑی چھوٹی کتابیں، بی بی بیٹھ گئی قبر پہ، نہ خیمہ ہے نہ چھت ہے، گرمی بھی آئی سردی بھی آئی، بی بی بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کر رہی، پورا سال بیت گیا، اور پھر پیغام آئے بی بی رباب کب تک بیٹھے گی حسین کی قبر پہ روئے گی؟ بی بی اللہ نے اجازت دی ہے دوسرا نکاح کر۔ بی بی نے رو کے سر اٹھا کے کہا کوئی محمد عربی جیسا سسر لاؤ، کوئی حسین جیسا ور لاؤ۔ وفا ہے زہرا کی بچیوں میں۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں بیٹھی تھی وہیں سے آخری سانسیں آنے لگیں، اور سریکی والا کہتا ہے تیرا در ساول ساڈا قبلہ ہے، ساکو ہی دامان اتھیں پیوں تھے ونیو بے در تے متن در تھی وے تہوں چادر تان اتھیں پیوں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں جائیں کدھر جائیں تمہارے بنا کہاں جائیں؟ آخری سانس بھی بی بی کے ٹوٹے تو میرے امام کے مزار پہ ٹوٹے۔ یہ وفا ہے، یہ کربلا ہے، ابھی بھی پوچھتے ہو کیا ہے؟ اور جب ابن زیاد پلید کا دربار آیا، ابن زیاد ظالم نے پاک بی بی میرے نبی کے بچوں کو تک کے اس نے ایک لفظ کہا شکر خدا کا جس نے تمہارا گھمنڈ توڑا، تمہیں رسوا کیا، اب کوئی اور ہوتا روتا تڑپتا۔ بی بی نے ایسے سر اٹھایا، پھر علی میدان میں آیا۔ لفظ سنو میرے نبی کی بیٹی کے، بی بی نے کہا سن ابن زیاد، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد،
کہا ذلیل وہ ہوتے ہیں جن کا بابا محمد عربی نہ ہو، جن کا نانا، جن کا دادا، جن کا بابا نبیوں کا سردار ہوتا ہے، کٹ کے بھی ان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ صدیاں گزرتی ہیں اور ہر جگہ پہ ان کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ یہ مسجد فاطمۃ الزہرا ہے۔ کس مسجد کی چھت تلے بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، مسجد فاطمۃ الزہرا ہے اور پیچھے ادارہ عائشہ صدیقہ ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیٹی ہے، ادھر رحمت کا دریا ہے، ادھر رحمت کا سمندر ہے، سب کچھ لاسانیہ کے اندر ہے۔ بشارت میاں بھی کلندر ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں حضرات؟ اس لیے آپ سمجھ گئے مجھے بلایا، میرے ذمہ لگایا، کوئی یار دی گل سنا۔ ہم کہتے ہیں مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا، الحمدللہ الذی اکرمنا بے محمد۔ فرمایا یزید تو اپنا گھر ٹٹول، منہ پھاڑ کے نہ بولو پھٹے ہوئے ڈھول، ذرا ادھر دیکھ کے ہم سے پوچھ ہم کون ہیں۔ اکرمنا بے محمد، شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اکرمنا بے محمد، خطبے نبی کی بیٹی کے، خان محمد قادری کی تقریریں سنی، حضرت شازی کی، حضرت قادری کی سنی تم نے تقریریں، لیکن یہ کچی ہیں تحریریں۔ کیا ہیں تقریریں؟ لیکن یہ تقریر اب بھی کائنات کی فضا میں خوشبو بکھیر کے بتا رہی ہے، آواز اب بھی کوفے سے آ رہی ہے اور فضا بتا رہی ہے، الحمدللہ الذی اکرم بے محمد وطہرنا تطہیرا۔ بی بی نے مولویوں کو بتایا ہمارے اوپر یہ داغ مت لگا کہ ہم نے بھی کی ہے کوئی خطا، اتھیا وطہرنا تطہیرا۔ امکان میری جان اور ہے اور وقوع کچھ اور ہے، پتہ نہیں یہ گجرات ہے یا لاہور ہے، تیری سوچ کچھ اور ہے۔ غلط نہ بول سونےاں، طہرنا تطہیرا۔ او ابن زیاد، تیری ماں تجھے کہتی تھی یا خبیث۔ اٹھاؤ امام زہبی کی کتابیں، یہ ابن زیاد کو بی بی نے اشارہ کیا، ناپاک تم ہو خطا کار، ہمارا نانا ہے نبیوں کا سردار، اور ہمارا بیڑا ہر منزل پہ پار، اور ہر مومن کرے گا ہمارا ذکر اذکار، انشاءاللہ آپ کا اور میرا بیڑا پار، اور میں بھی ہوں جانے کے لیے تیار۔ ظاہر ہے کرسی ایک ہے، بندے دو ہوں تو کرسی کی جگہ کثیف ہوتی ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ ویسے بھی کرسی سے چمٹنا ٹھیک نہیں، جو بندہ خود نہیں جاتا ہے اس کو نعرے لگا کے کہتے ہیں جا، ازاں پیش بس کن کے گویند بس، لیکن سنن ذکر علی، ذکر نبی، ذکر صدیق، ذکر زہرا، ذکر سیدہ زینب میں چس ہی چس ہے، نورس ہی نورس ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرماوے اور اس جگہ نو رنگ لگ جاوے، اللہ کرے ہر کسی دا ایک ایک پتر آوے، اتھو پڑھ کے پھر انج نبی پاک دے نعرے لاوے اور سادات اور اصحاب دے گن گاوے، تاکہ ہر گھر وچو جنت دی خوشبو آوے۔ تے اللہ کرے اگلے سال میں جدوں آواں
اس مسیت نو بالکل مکمل پاواں پھر گیت میں نبی دے گاواں ہن تے جاواں وآخر دعوانا